الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواہ مسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے مسلمانوں کے عیب کو چھپانا اور اس کو غیر ضروری عام کرنے سے بچنا، یہ عنوان ہے. بڑا مشہور و معروف عنوان ہے کہ کسی کے عیبوں کو ڈھونڈتے نہیں پھرنا. اگر کسی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو جائے تو اس عیب کو چھپانے کی فکر کرنا. اس سلسلے میں صرف چند حدیثیں، 3 حدیثیں یہاں پر نقل کی گئی ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت پہلے پیش کی گئی ہے جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی، جس کا سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس واقعے کو پورا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے پھرے. اس کے نتیجے میں ایک تو بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی باتوں کو جب ہم معاشرے میں، سماج میں پھیلائیں گے تو جو لوگ ابھی ملوث نہیں ہوئے گناہوں کے اندر، ان کو بھی سنی سنائی باتوں کے نتیجے میں وہ لوگ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں معاشرہ خراب ہوگا، سماج خراب ہوگا. زبانی اعتبار سے بھی بے حیائی کی باتوں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے، عملی اعتبار سے بھی بے حیائی کے کاموں کو کرنے سے بچنا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی سماج اور معاشرہ پاک اور صاف رہتا ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ خراب ہوگا، افراد خراب ہوں گے، بچے خراب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کے جو کام کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. یہ پہلی آیت ذکر کی گئی. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے مسلمانوں کا آپسی تعلق کیا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال بتائے کہ مسلمان کسی کو تنہا نہ چھوڑے، کسی پہ ظلم نہ کرے، اور کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے والا بنے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہاں سارے انسانوں کا مجمع ہوگا، اس مجمع میں اس کے عیب کو چھپائے گا. محدثین نے اس کا 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیب کو کیسے چھپائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برسر عام سارے انسانوں کے سامنے اس کے کسی گناہ کے بارے میں پوچھے گا نہیں، بلکہ تنہائی میں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. ایک عیب کو چھپانا یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دے گا، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا. اور دوسرا مطلب جو محدثین نے زیادہ جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں کسی کے گناہوں کو چھپایا تھا، عیبوں کو چھپایا تھا، کمیوں کو چھپایا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو بھی چھپا دے گا، معاف کر دے گا، اس سے درگزر کرے گا. اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں میرے بندوں کا خیال کیا تھا، آخرت میں تیرا خیال کروں گا. تم نے دنیا میں میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، آج میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا. اور یہ انسان دنیا میں ہر انسان چاہے گا کہ قیامت کے دن میری رسوائی نہ ہو. ہم دنیا میں پاک، نیک، اچھے بن کر جیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں.
میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے چھوٹوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو بتائے کہ دیکھو فلاں وقت تنہائی میں تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ کوئی نہیں یہ چاہتا۔ تو اس رسوائی سے بچنے کا اللہ نے حل یہ بتایا کہ اگر تم کو کسی لوگوں کے بارے میں خرابی معلوم ہو جائے، کمی معلوم ہو جائے، تو تم اس کو لوگوں میں بیان کرتے مت پھرو، بلکہ نظر انداز کر دو اور راز کو راز ہی میں رکھنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رازوں کو راز رکھے گا۔ یہ بہت اہم ترین عنوان ہے کہ آدمی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے کمیوں کو ڈھونڈتے رہنا، کسی کے رازوں کو تلاش کرتے رہنا، یہ بدترین گناہ اور کبیرہ گناہ ہے اور حرام عمل ہے کہ آدمی یہ مشغلہ اپنا بنا لے کہ لوگوں کی طاق میں لگا رہے، لوگوں کی اندرونی باتوں کو جاننے میں لگا رہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کیسے ہونی چاہیے وہاں پر کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ وہاں پر اللہ نے ایک اصول یہ بھی بیان فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مت لگے رہو۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کسی کو کسی کا عیب معلوم ہو لیکن وہ اس عیب کو چھپا دے، ظاہر نہ کرے، وہ گویا اتنا بڑا عمل ہے کہ کسی نے ایک زندہ دفن کی ہوئی بچی کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ جیسے کسی عرب پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جو بہت بڑا گناہ تھا۔ بچیوں کو بچانا بہت بڑا نیک عمل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیبوں کو چھپانے سے اس کو تشبیہ دی کہ جیسا وہ بچی کو بچانا ایک بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح کسی کے عیب کو چھپانا بھی یہ اسی طرح کا ایک عمل ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ جن کی زبان پہ ابھی ایمان ہے، دل میں ایمان نہیں اترا، وہ لوگوں کی غیبتیں کرنے سے بچے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچے اور مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے لگے رہنے سے بچے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے عیبوں، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگے رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگے رہے گا، اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے تو پھر وہ دنیا میں رسوا ہوگا، چاہے وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے تب بھی وہ رسوا ہو کر رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ انسان اپنی نگاہوں پر نظر رکھنے والا، اپنے اعمال پر، اپنے اچھائیوں پر، خرابیوں پر نظر رکھنے والا بنے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں اچھے اعمال کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے، مجھ سے کوتاہیاں کمیاں ہو رہی ہے تو اس کو ہم دور کرنے والے بنے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ وَلَا تَنظُرُوا فِي عُيُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، کہ تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے ایسے مت پڑے رہو گویا کہ تم ان کے رب ہو، بلکہ تم اپنے گناہوں پر ایسے لگے رہو جیسے کہ تم غلام ہو۔ یعنی ہم ذمہ دار ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، میرے گناہ کیا ہے، میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میں اس کمی کو دور کرنے والا بنوں۔ اگر یہ ہمارا مزاج اور مسلمانوں کا مزاج بنے گا تو اس کے نتیجے میں بگاڑ نہیں آئے گا، آپسی دشمنی نہیں پیدا ہوگی۔ ایک کسی کی خرابی ہم کو معلوم ہو گئی، اب اس خرابی کو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خرابی چھپاؤں، لیکن ہم اس خرابی کو کسی سے بیان کر دیں گے، اس کو معلوم ہوگا کہ میری خرابی کو فلاں نے دوسرے کے سامنے نقل کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اس کی دشمنی پیدا ہوگی کہ وہ میرے عیب کو کیسے بیان کیا، میری خرابی کو کیسے بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کو بیان کر کے فساد مچاؤ گے یا فساد کے قریب کسی کو لے جانے والے بنو گے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھ کر اس کی اصلاح کرنے والا بنے، لوگوں کے عیبوں سے اپنے آپ کو ہٹا لے۔ اگر لوگوں کے عیبوں پہ ہماری نظر ہوگی تو انسان اپنے عیبوں کو درست کرنے والا نہیں بنے گا۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ کسی بندے کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ آج ہم یہ بھی جائزہ لیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں چار تو ہماری باتیں کیسی ہوتی ہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہنا،
دوسروں کی خرابیاں بیان کرتے رہنا، دوسروں کے گھروں میں کیا مسئلے چل رہے، کیا جھگڑے چل رہے، کیا اختلافات چل رہے، اس کو بیان کرتے رہنا آج ایک بہت سارے لوگوں کا یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھریلو باتوں کو بیان کرتے ہیں اور مزے لے کر بیان کرتے ہیں کہ کس کے پاس جھگڑے چل رہے، کس کے پاس اختلافات چل رہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، خاص کر جب ہم مسجدوں میں بیٹھیں تو ہماری زبانیں بہت محتاط ہونی چاہیے، غیبتوں سے بچنا چاہیے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے بچنا چاہیے، غیر ضروری باتیں بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم مسجد میں اپنا وقت ضرور گزارے، اس واسطے گزارے تاکہ مسجد میں بیٹھنے کے نتیجے میں ہم کو نیکیاں ملے، ثواب ملے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں تو بیٹھے رہیں لیکن ہماری نیکیاں ختم ہو جائے، ہمارے اعمال صالحہ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے، لوگوں کی برائیاں کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے برے تذکرے کرنے کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ختم ہونے والے نہ بنے۔ تو یہ چیز پہلی حدیث نقل کی گئی ہے کہ ہم عیبوں کو چھپانے والے بنے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کسی کی توہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا، اور یہ منافقین کی صفت ہے کہ منافقین ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا اگر آپ ان منافقین کو جہاد میں لے بھی جاؤ گے تو ان سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ اس واسطے شریک ہوتے ہیں کہ تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کی باتوں کو سن کر دوسروں کو بیان کرے۔ ان کا مشغلہ منافقین کا تھا۔ تو اگر ہم بھی یہ کام کر رہے، دوسروں کے دیوار سے کان لگا کر سن رہے، دوسروں کے دروازے سے کان لگا کر سن رہے، دوسروں کے فون کی ریکارڈنگ ہم سن رہے، دوسروں کے فون کی باتوں کو ہم سن رہے، یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ دوسروں کے رازوں کے پیچھے لگے رہنا، دوسروں کی باتوں کے پیچھے لگے رہنا جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امتی کو معاف فرما دے گا جو گناہگار تھا، لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا جو علل اعلان گناہ کرے، علل اعلان گناہ کرے اور گناہ کر کے لوگوں میں بیان کرتا بھی پھرے۔ جس گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تھا، حدیث میں بیان کیا گیا اگر رات میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس غلطی پر پردہ ڈال دیا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، اب وہ صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کو بیان کر رہا کہ رات میں نے یہ کام کیا جو شریعت میں منع ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو جس گناہ کو اللہ نے چھپایا وہ اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ علل اعلان گناہ کرنے والا، کھلے عام گناہ کرنے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارے سامنے اگر ہمارا کوئی چھوٹا ہے یا ہمارا کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو چھپا دے تو ہم بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو اس نے خود غلطی کو چھپا دیا، لیکن وہ خود ڈٹ کر اور ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہا کہ میں نے یہ غلط کام کیا، تو اس کا جو مالک ہوگا، اس کو جو بڑا ہوگا، اس کو غصہ آئے گا کہ وہ میرے سامنے علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کیا ہوں، میں غلط کام کیا ہوں، میں نے دھوکہ دیا ہے، تو اس کو سزا دے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں۔ جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہمارا کیا بھائی، ہم تو گناہ گار ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ بھی کر رہے اور اپنے آپ کو گناہ گار مان رہے بھی۔ ایک مومن کا طرز تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہ گار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے تو گناہ کو دور کرنے والا بنے۔ گناہ گار ہوں، گناہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ گناہ گار ہوں کہنا یہ گویا کہ اللہ کے سامنے جرأت کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں۔ ہاں، دعا میں ہم مانگیں گے، کہیں گے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے واسطے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو نیک آدمی ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا کیا شمار، ہمارا کیا حساب، آپ تو نیک ہے، آپ تو نمازی ہے، ہم تو بدعمل ہے۔ یعنی آپ بدعمل رہتے ہوئے اسی پر ڈٹے رہنا چاہ رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے اسی پہ جمے رہنا چاہ رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال آپس میں المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی وہ یہ فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا؟ ہم اگر آئینے کے سامنے جا کر کھڑیں گے تو ہمارے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے، ہمارے بالوں پر کیا لگا ہوا ہے، ہمارے جسم پر کیا لگا ہوا ہے، آئینہ بتاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنی خرابیوں کو دور کر لیتے ہیں۔ چہرے پہ کوئی داغ ہے، چہرے پہ کوئی گرد و غبار ہے، چہرے پہ کوئی میل ہے، بالوں پہ کوئی خرابی ہے، تو آدمی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو مومن کے لیے آئینہ مثال دی ہے وہ اس وجہ سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آئے
تو ہم اس کی خرابی کو اس سے بیان کریں. جیسے آئینہ ہم کو بیان کرتا، میں آئینے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا، بازو والے کو نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں سامنے والے کو تنہائی میں بتاؤں. لوگوں کے سامنے بتانا یہ نصیحت نہیں ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آ جائے، کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے والے بنے کہ آپ کا یہ کام خلاف شریعت ہے، آپ کا یہ طرز نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ اس کو درست کر لے. یہ ہے اصلاح کرنا، یہ ہے خیر خواہی چاہنا، یہ ہے بھلائی چاہنا، اور یہ ہے مومن کے لیے آئینہ ہونے کا مطلب. اگر ہم اس کی برائی اس کو بیان نہیں کر کے چاروں کو بیان کرتے پھر رہے، یہ ہم مومن آئینہ نہیں ہے، بلکہ ہم فساد مچانے والے، دوسرے کو بے عزت کرنے والے، دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے والے، اور دوسرے کے اندر اور بغاوت بھڑکانے والے، نافرمانی کے جذبے کو اور ابھارنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے جو تعبیرات عطا فرمائی، جو تشبیہات دی ہے، وہ بہترین تشبیہات ہے کہ جس کے ذریعے ہم سوچ سمجھ کر از خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آ جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے انفرادی طور پر تنہائی میں اس کو بتائیں کہ یہ عمل غلط ہے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے. چاروں کے سامنے بیان کرنا یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد کا ذریعہ ہے. دوسرا یہ کہ تہمیں پڑھنے سے منع کیا گیا. عام مسلمان دوسروں کی تہمیں نہ پڑھیں گے، لیکن ایک باپ ہے تو اپنی اولاد کی نگرانی کرے گا. وہ دیکھے گا کہ میرا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، وہ رات کو دیر آتا ہے تو کس وجہ سے دیر آتا ہے. یہ پیچھے لگے رہنا یہ تہمیں شمار نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ تو اس کا نگران ہے، اس کا ذمہ دار ہے. اس کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولادیں غفلت کرتی تھی تو تم اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتے، اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے. اسی طرح کوئی حاکم ہے، مسلمانوں کا امیر و ذمہ دار ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خبر گیری کرے، وہ محلے میں کیا ہو رہا، لوگوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، خرابیاں کیسے پیدا ہو رہی ہے، اس کو میں دور کرنے والا کیسا بنوں گا. وہ نگرانی کرے گا تو وہ تجسس میں نہیں آئے گا، اس واسطے کہ اس کا تو ذمہ داری ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا. تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا محلہ بگڑتے رہا، تمہارے لوگ بگڑتے رہے، تمہارے نوجوان خراب ہوتے رہے، بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے رہے، غلط کاموں میں مبتلا ہوتے رہے، نشے کے عادی بنتے رہے، بے راہ روی کا شکار ہوتے رہے. اللہ نے محلے میں ہم کو پوزیشن دیا، اللہ نے محلے میں ہم کو ایک دبدبہ دیا، اللہ نے محلے میں ہم کو ایک اثر و رسوخ دیا. اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھ رہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سارا سماج غلطی پہ جانے والا بنے گا. تو وہاں پر یہ منع نہیں ہے، وہاں پر آپ کی ذمہ داری اور نگرانی بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر نظر رکھنے والے بنے کہ کیا خرابیاں ہمارے سماج میں آ رہی، کیا برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی، ہم اس کو دور کرنے والے کیسے بنے. یہ جو ہے کہ مسلمانوں کی خبر گیری کرنا خاص کر، اور مسلمانوں کے رازوں کے پیچھے لگے رہنا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا، اس کی زندگی میں کیا چل رہا، کیا مسائل چل رہے، پھر ان مسائل کو چاروں کے سامنے مزے لے کر بیان کرنا، اس سے منع کیا گیا کہ ہم کسی کے عیبوں کے پیچھے لگے رہنے والے نہ بنے. تو دوسری یہ ہے کہ آدمی جری ہو کر اور علل اعلان گناہ کرنے والا بنے. تیسری حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، شرابی، اور شرابی کی سزا یہ ہے شریعت میں کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. اگر کسی نے شراب پی ہے اور اسلامی نظام ہوگا تو اس شرابی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے اوپر سزا نافذ کرو. تو بعض صحابہ نے ہاتھ سے، بعض نے جوتوں سے اور بعض نے کپڑوں سے اس کو مارا. مارنے کے بعد ان کے پاس سزا جو تھی وہ سزا نافذ ہو گئی. جب وہ جانے لگے جس کے اوپر سزا نافذ کی گئی تھی تو ایک صحابی نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تم کو رسوا کرے، اللہ تم کو رسوا کرے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا مت کہو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو رسوا کروائے. شیطان گناہوں میں مبتلا کر کے مومن کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے. اگر تم کسی مسلمان کو ذلت کی دعا دو گے، بربادی کی دعا دو گے، تباہی کی دعا دو گے، تو گویا کہ تم شیطان کا ساتھ دینے والے بن رہے ہو. مسلمان کو تباہی کی دعا نہیں دینا، بربادی کی دعا نہیں دینا، بلکہ اس نے تو اپنے گناہ کی سزا پالی ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کو اس گناہ پہ عار دلانا، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اگر کوئی آدمی کسی غلطی میں مبتلا تھا، اس نے توبہ کر لی، وہ گناہ چھوڑ دیا، اب بعد میں پھر ہم اس کو بار بار یاد دلا رہے تو ایسا تھا تو ایسا تھا، شریعت میں منع کیا گیا کہ تم ایسا کسی کو اس کے پرانے گناہ یاد دلا کر عار مت دلاؤ. اس نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیا ہے. اور کسی کے بارے میں برائی چاہنا،
الفاظ کے ذریعے بھی برائی چاہنا اور برائی کی بد دعا دینا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ چند حدیثیں ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بنیں۔ عیبوں کو چھپانا، برائیوں کو چھپانا یہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اب آدمی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس اعتبار سے درست کرنے والا بنے۔ بعض گناہ وہ ہے کہ جس کو آدمی علل اعلان کر رہا، اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو وہ عیب بیان کرنے میں نہیں آئے گا، غیبت میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہ آدمی کی چوری کی عادت ہے، جہاں جاتا وہاں چوری کر لیتا، وہ کسی کے پاس گیا ہوا ہے، آپ اس کو بولے کہ بھائی وہ آدمی سے تھوڑا چوکنا رہو، وہ چوری کر لیتا، پیسے وغیرہ نکال لیتا، تو یہ برائی نہیں ہے، عیب بیان کرنا نہیں ہے، وہ لوگوں کو نقصان سے آپ بچانا چاہ رہے۔ یا اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی سازش کر رہا، کسی کو مارنے کی، کسی کے ساتھ دشمنی نکالنے کی، تو ہم اس کو الرٹ کر رہے اور اس کو آگاہ کر رہے کہ تم تھوڑا سا بچ کر رہو اس سے کہ وہ تمہارے خلاف کہیں کوئی سازش نہ کر دے، تمہاری جان کو نقصان نہ پہنچا دے، تمہارے مال کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ کرنا عیب نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ تو جرأت کے ساتھ علل اعلان گناہ میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال یہ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے انتہائی اہم ترین تعلیمات ہے، جس کے ذریعے ہماری ذات بھی بنتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی بنتا ہے، ہمارا سماج بھی بنتا ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں کرتے رہتا ہے۔ اچھے انسان کی صفت یہ ہے وہ غلطیوں کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کے بعد اس غلطی کی جب معافی ہو جائے تو پھر آدمی کا بھی یہ حق نہیں بنتا دوسرے کا کہ وہ اس کے عیبوں کو بیان کرتا ہوا پھرے۔ اگر یہ چیز بھی ہمارے پاس آئے گی تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے کو صحیح سمت میں لے جانے والے بنیں گے۔ ہم یہ بھی کہیں گے ہم مسجدوں میں رہے، بیٹھے کرے، اپنے وقت کو مسجدوں میں گزارے، لیکن ہم اس بات کا پابند رہے کہ ہماری زبان سے مسجدوں میں غیر ضروری باتیں نہیں ہونا چاہیے، غیبتیں نہیں ہونا چاہیے، عیبوں کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات مجلسیں چلتی اسی نام سے ہے کہ ہم برائیاں کرتے بیٹھیں گے، ورنہ بیٹھک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ چاروں کے قصے سنا رہے، ان کو معلوم ہوا انہوں چاروں کے قصے سنا رہے، اس کی خرابیاں اس کی خرابیاں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال ہو رہے، کیسی ہماری زندگی گزر رہی، کیا ہم کمیاں ہونا آ رہی، اس کو دور کیسے ہم کریں، ہمارا سماج کیسا بنے، معاشرہ کیسا بنے، ہم کیسے آبادی کو صحیح رخ پر لے جانے والے بنے۔ یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ فکریں ہمارے پاس آئیں گی تو یقین جانیے ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی، ہمارے نوجوان بھی سدھریں گے اور ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم صحیح عمل سے ہم تمام کو نوازے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔